السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں رزق کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت امیر ہو کہ غریب معاشی بحران کا شکار ہے، اور روزی روٹی کے تعلق سے ہر آدمی فکر مند ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں ہم جانیں کہ روزی اور رزق کے اسباب کا شرعی طریقہ کیا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ اس متعلق بنیادی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم محنت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، نوکری کریں، یہ تو ضروری ہے، لیکن ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، رزاق ہے، وہ خالق، وہ مالک، رب روزی دینے والا ہے، مخلوق کو کھلانے والا ہے۔ سمندر کی تہ میں مچھلیاں ہوں، پہاڑ کی بلندی پر یا زمین کی گہرائی میں، جنگلوں بیابان میں، جھاڑیوں میں، جہاں بھی مخلوق ہے، جہاں بھی یہ چرندے پرندے درندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کھلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلائے گا۔ اتنا گھبرانے اور اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس لاک ڈاؤن کے فکر میں اتنا ٹینشن میں آ گئے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کر لی ہے، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے برباد کر لیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ہم اس رب پر ایمان رکھیں کہ جو سمندر کی گہرائی مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، درندوں کو کھلاتا ہے، اژدہوں کو کھلاتا ہے، وہ رب العالمین ہمیں بھی۔ رزق اور روزی کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ کے دین پر مکمل طور پر قائم ہو جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں۔ یہ روزی کے اسباب میں پہلا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم انہیں زمین و آسمان کی برکات کو، خزانے کو ان کے لیے کھول دیتے۔ دیکھیے یہاں ایمان باللہ اور ایمان پر مضبوطی سے جمنا، اس وجہ سے، اس کے راستے سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ جن کے اندر فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے، اگر صحیح دین پر چلتے، صحیح عقیدے پر قائم رہتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہم ان کو میٹھا پانی پلاتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تازہ پانی، ان کو میٹھا پانی پلاتے۔ تو روزی کے اسباب میں سے بنیادی حصہ، بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے جم جائیں۔ ایمان باللہ اور دین پر استقامت روزی کے پانے کا ایک بہت بنیادی حصہ اور ذریعہ ہے۔
اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ تقوی اختیار کرنا بھی رزق کے وسائل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر جو شخص اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان بنا دے گا، اس کے لیے راستہ کھول دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کے اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ وہ رب بہت غفور ہے، بہت غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے موسلا دار بارش کو نازل کرے گا، لائے گا، آفت اور مصیبت نہیں پیدا کرے گا، بلکہ وہ رب اس بارش کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، باغات کو اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ باغات پیدا ہوں گے اس سے، اور اس سے نہریں جاری ہوں گی، صاف اور شفاف پانی پینے کے لیے نصیب ہوگا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کا احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے ہو، اللہ کا مقام کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ رزق کے اسباب میں سے یہاں توبہ استغفار ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، یہ بھی روزی کے اسباب میں سے ہے۔ شکر ادا کرنا روزی کے اسباب میں سے ہے، شکر گزاری، یعنی اللہ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، جو بھی نعمت اور جو بھی دولت دی ہے، جو بھی روزی عطا کی ہے، ہم اس روزی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید اور نعمت عطا کریں گے اور روزی دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے میری نعمت کا انکار کیا، ناشکری کی، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے روزی کے اسباب کو شکر گزاری سے جوڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کا احسان ماننا، یہ چیز ہے جو ہم کو اللہ کی روزی میں برکت اور کثرت اور مزید رزق کے وسائل کو پانے کا ایک ذریعہ اور حصہ ہے۔ اسی طریقے سے رزق کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں، صدقات و خیرات کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اگر تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ دیکھیے ہم خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم تم کو بدلہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی روزی کے پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی روزی اور اللہ کے مال کو پانے کا ایک حصہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے رزق کے اسباب میں سے یہ ہے کہ شادی اور نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہا شادی کرو۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اور جو الفاظ ہیں، جو ٹکڑا اس میں یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے سماج میں جو بغیر شادی شدہ کے ہیں، چاہے غلام ہو یا آزاد، ان کی شادی کرا دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے آگے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہے، نادار ہے، کمزور ہیں، غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔
شادی کرنا، نکاح کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جو کم خرچ پر آدمی نکاح شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شادی میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، رزق کے وسائل کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ لہذا روزی کے اسباب میں سے ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ کو آسان بنائے اور شادی کرے، نکاح کرے۔ اسی طریقے سے رزق کے وسائل میں سے، اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے اور وہی روزی دے گا، ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ جیسے اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں کھلایا، ایسی دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم کو بھوکا نہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلائے گا۔ یہ ایمان رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھیں، صالحین کے واقعات کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی اور ان پر کیسا انعام و اکرام کیا، ان کو کس کس حالات میں گزار کر کے ان کو ایسے روزی دی۔ حضرت مریم مسجد اقصی میں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے روزی دیتا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ قیدی تھے مکہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا پھل کھلاتا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل کو کھولا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ پر توکل و بھروسہ رکھا۔ تو رزق کے وسائل میں سے اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ بھی روزی کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پرندے اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور صبح سویرے نکل چلتے ہیں اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کو روزی دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو روزی کے پانے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں۔ روزی کے پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، اس رشتے کو مضبوط بنائیں، ان کے یہاں جانا، ان کے یہاں بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، بیمار ہوں تو عیادت کرنا، غریب ہوں تو ان پر خرچ کرنا، بیمار ہوں تو ان کا علاج کرانا، الغرض وہ سب صلہ رحمی کے جو تقاضے بنتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے کے تقاضے بنتے ہیں، ان کو پورا کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی الرزق او ینسأ له فی اثر فلیصل رحمہ۔ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی روزی میں بڑھا یا اس کی عمر کو بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے کو جوڑنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی روزی کے پانے کے اسباب میں سے ہے۔ رزق اور روزی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، ضعیفوں کے کام آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ تمہیں جو روزی ملتی ہے، تمہیں جو اللہ کی مدد ملتی ہے، یہ تو تمہارے غریبوں کے کام آنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ یعنی ہم کسی کے کام آئیں، کسی کی مدد کریں، کسی کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مخلوق کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں، یہ خالق کے حسن تعامل اور خالق کے احسان کو، خالق کی مدد کو، اللہ کی مدد کو پانے کے اسباب میں سے ہے۔ ہم جیسا مخلوق کے ساتھ سلوک کریں گے، خالق بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کمزوروں کی مدد کریں تو کمزوروں کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ کمزوروں پر خرچ کریں، خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہم پر خرچ کرتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بھکمری کا ایک سیلاب ہے، سب لوگ پریشان حال ہیں، ایک نوجوانوں سے، مالداروں سے، اور جو لوگ اس میں تعاون دینے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ آگے آئیں اور کمزوروں کی مدد کریں۔ یہ مدد کرنا بھی اللہ کی روزی اور اللہ کے فضل کے پانے کے اسباب میں سے ہے۔ اس طریقے سے آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رزق اور روزی کے سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم حج اور عمرہ کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ حج کرو تو عمرہ کرو، حج عمرہ بار بار کرو،
اس لیے کہ حج عمرہ کرنے سے یہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے اور فقر و فاقہ کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کی کچڑے اور گندگی اور خباثت کو مکمل آگ کیا ہے بھٹی بالکل سپا چٹ کر جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ روزی اور رزق کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مسائل کو آسان بنائے، اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر وبا اور ہلبرا سے ہم سب کو دور رکھے، رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔